زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر کے حوالے سے 8 مسائل. ایک تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا زکوٰۃ الفطر یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے جس کا نام تو آیا ہے نا. نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا زکوٰۃ الفطر فرمایا, کبھی صدقۃ الفطر فرمایا. ہاں, زکوٰۃ الفطر بھی اس کا ایک نام ہے, صدقۃ الفطر بھی ایک نام ہے, کیونکہ فطرانہ, کیونکہ رمضان کے آخر میں جب روزے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, افطاری کا ٹائم شوال میں ہم فرض روزہ ختم ہوتا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, افطار کرنا ہے. تو اس افطاری کے شکرانے میں ہم نے جو ہے یہ ایک زکوٰۃ ادا کرنی ہے, صدقہ نکالنا ہے. اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا صدقۃ رمضان بھی کہتے ہیں. یعنی رمضان کے اینڈ پر جو ہم نے ادا کرنا ہے, اس لیے بعض حدیث میں بعض احادیث میں اس کا نام زکوٰۃ رمضان یا صدقۃ رمضان آیا ہے. اسی طرح ہم اس کو فطرانہ کہتے ہیں, فطرانہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, یہ بھی ٹھیک ہے, ایک صداق. بہرحال اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس زکوٰۃ الفطر کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہوا من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, گناہوں سے پاک کیا. ایک تفسیر یہ ہے, ایک تفسیر یہ ہے جس نے اپنے آپ کے تسبیح کیا, اپنے آپ کی پاکیزگی کی, انہیں گناہوں کو چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگی, تزکیہ کیا, گناہوں کو چھوڑا. ایک تو معنی یہ ہے اپنے آپ کو پاک کیا, صاف کیا, ایک تفسیر یہ ہے. لیکن ایک علماء کی ایک بہت یعنی ایک جماعت کی, بڑی جماعت کی تفسیر یہ بھی ہے جس میں حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہے, اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اسی طرح بعض اور سلف نے, اسی طرح ایک مرفوع روایت میں بھی اسی طرح میں اشارہ آتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا قد افلح من تزکا, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا من تزکا, جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا. یہ بھی ایک تفسیر آئی. اس سے آیت سے مراد قد افلح من تزکا سے مراد زکوٰۃ الفطر کی طرف اشارہ ہے, یعنی جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا, صدقۃ الفطر ادا کیا, وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا, پھر آگے وہ ذکر اسم ربہ, پھر زکوٰۃ الفطر ادا کر کے رمضان کے آخری لمحات میں عید کے جو رات ہے, عید کے جو دن ہے, وہ عید سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے دے, اللہ کا نام کو بلند کرے, تکبیر پڑھ دے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی رات اور عید کی جو صبح ہے وہ اللہ کا نام لے لے, خاص طور پر تکبیرات ادا کرے. وذکر اسم ربہ, ایک تو قد افلح من تزکا, جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا وہ کامیاب ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیا, اللہ کا نام کو بلند کیا, تکبیرات پڑھ لی, فصلی, اور اس نے یعنی رمضان کے بعد عید الفطر ادا کر لی. نماز ادا کرنے سے بعد کیا عید الفطر, یعنی گویا کہ ان تینوں کاموں کو کرنے والے, زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والے, اور اس کے بعد عید کی رات اور عید کے صبح تکبیرات بلند کرنے والے, پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے والے, یہ کامیاب ہیں. اس کا معنی یہ ہے, ایک تفسیر یہ ہے. بہرحال زکوٰۃ الفطر کی بہت بڑی اہمیت ہے.